2 دن بعد میری شادی کی تاریخ تھی۔ یہ شادی مکمل طور پر میرے ماں باپ کی مرضی سے ہو رہی تھی۔ میں بھی اپنے ماں باپ کے فیصلے پر خوش تھی اور ان کے فیصلے پر سر جھکا لیا تھا۔ مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ رشتہ میرے ماں باپ کی پسند اور مرضی کا ہے، کیونکہ میں نے کبھی بھی اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا تھا۔ باہر کی دنیا یا باہر کے لوگ کیا ہوتے ہیں اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا، مگر اماں سے یہی سنا تھا کہ باہر کی دنیا بہت ظالم ہے، کبھی بھول کر بھی اس دنیا میں قدم نہیں رکھنا۔ چاہے یہی وجہ تھی میں بہت حد تک ڈرپوک واقع ہوئی تھی۔ مجھ میں خود اعتمادی کی بے حد کمی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ میں نے کبھی بھی باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی۔ اس لیے اگر کبھی کسی باہر والے سے بات بھی کرنی پڑ جاتی تو میں بہت مشکل سے بات کر پاتی تھی۔ اماں کے منہ سے میں نے اکثر سنا تھا کہ پتہ نہیں میں دوسرے گھر جا کر کیسے گزارا کروں گی۔ اب 2 دن بعد جب میری شادی تھی تو یہی بات مجھے ہولائے دے رہی تھی کہ پتہ نہیں میری آگے آنے والی زندگی کیسی گزرے گی، مگر میں اپنے ماں باپ کے فیصلے پر راضی تھی کہ میرے لیے بہترین فیصلہ ہی کریں گے۔ آخرکار شادی کا دن بھی آ گیا۔ ابا میری شادی کے دن بہت خوش تھے۔ ان کی طبیعت ان دنوں کافی ناساز تھی، مگر پھر بھی وہ شادی کے تمام انتظامات خود ہی دیکھ رہے تھے۔ مہمانوں سے لے کر کھانے تک کا انتظام ابا نے خود ہی کیا تھا۔ ہر چیز وہ دوڑ دوڑ کر رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کس طرح سے اپنی خوشی منائیں، کیونکہ میں 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ دونوں بھائی مجھ سے چھوٹے تھے اور ہمارے حالات بھی اس قدر اچھے نہیں تھے، مگر ابا میری شادی کے لیے سالوں سے پیسے اکٹھے کر رہے تھے تاکہ وہ میری شادی کا فرض خوش اسلوبی سے انجام دے سکیں، اور آج وہ دن آ گیا تھا تو ابا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ باقی جوڑے ہوئے پیسوں سے شادی کی تیاری ممکن نظر نہیں آئی تو انہوں نے میری شادی کے لیے قرض بھی لے لیا تھا۔ اس طرح وہ میری شادی کی وجہ سے قرض میں ڈوب چکے تھے۔ مجھے اس بات کا بے حد احساس تھا کہ ابا میری شادی کی وجہ سے قرض میں ڈوب چکے ہیں۔ ابا کے لیے یہ قرض اتارنا بھی آسان کام ہرگز نہیں تھا۔ اسی بات نے مجھے ابا کے لیے پریشان بھی کر دیا تھا۔ ابا نے بہت خوش اسلوبی سے میری شادی کر دی اور میں بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی۔ سسرال آئی تو سب نے ہی میرا بہت شاندار استقبال کیا۔ میرے اس گھر میں آنے سے میرے سسرال والے بہت خوش تھے۔ بہت زیادہ خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ شادی کا پہلا دن تو بہت اچھا گزرا۔ شادی کے اگلے دن مجھے محسوس ہوا جیسے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، مگر میں نے اس کو اگنور کیا، کیونکہ شادی سے کافی دن پہلے بھی میرے پیٹ میں درد اٹھ رہا تھا، مگر چند لمحے یہ درد اٹھ کر بند ہو جاتا اور میں کوئی دھیان نہ دیتی۔ آج بھی اسی طرح چند لمحے یہ درد اٹھ کر خود ہی بند ہو گیا اور میں نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا، کیونکہ آج میرا سسرال میں پہلا دن تھا اور گھر بھی مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایسے میں کسی کو کہہ نہیں سکتی تھی کہ میری طبیعت خراب ہے۔ پھر ہر کسی کے منہ پر یہی ہوتا کہ نئی نویلی دلہن کی طبیعت خراب ہو گئی۔ یہ بھی میں چپ چاپ اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد میرے گھر والے میرا ناشتہ لے کر آ گئے، مگر یہ درد ہر چند لمحے اٹھتا ہی جا رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے اپنی طبیعت مزید خراب ہوتی محسوس ہوئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے میری طبیعت آہستہ آہستہ گرتی جا رہی تھی، مگر میں کسی کو بھی محسوس ہونے نہیں دے رہی تھی۔ اسی طرح سب مہمان آتے گئے اور میرے پیٹ میں درد بڑھتا جا رہا تھا، مگر مجھے اس وقت درد برداشت کرنا تھا۔ جب بھی میں خاموشی سے بیٹھی چہرے پر مسکان سجائے سب سے مل رہی تھی۔ اس وقت میں شدید اذیت میں مبتلا تھی، مگر میں کسی کو بتا نہیں سکتی تھی کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ اسی طرح پورا وقت شدید اذیت جھیلتے گزر گیا۔ رات کے وقت گھر سے مہمانوں کا رش کم ہوا تو میری ساس نے میرے کمرے میں آرام کرنے کے لیے مجھے بھیج دیا۔ کمرے میں آ کر میں نے کچھ سکون کا سانس لیا۔ صبح سے بیٹھے رہنے کی وجہ سے میری کمر اکڑ چکی تھی اور پیٹ کا درد اب شدت اختیار کر چکا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر خاموشی سے لیٹ گئی اور درد کے کم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید درد خود ہی کچھ کم ہو جائے گا، اور کچھ دیر بعد ہوا بھی ایسا ہی۔ درد کی شدت خود بخود ہی کم ہونے لگی۔ درد کی شدت کم ہوتے دیکھ کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ مجھے لگا شادی میں بازار کے کھانے کھائے تھے، شاید اس لیے میرے پیٹ میں درد اٹھا ہے۔
ورنہ اور کوئی وجہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے کسی کو بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا کہ سب ہی سوچتے شاید زیادہ کھانے کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد اٹھا ہے، اس لیے رات کا کھانا بھی میں نے برائے نام ہی کھایا تھا۔ اپنے کمرے میں آرام کرنے لگی۔ اب میرا درد بہت حد تک کم ہو چکا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے مجھے اب درد سے آرام مل چکا تھا، اور کچھ دیر بعد میرا درد بالکل ہی ختم ہو گیا۔ اگلا دن ولیمے کے ہنگامے میں گزر رہا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ یار مجھے بالکل بھی درد نہیں ہوا تھا۔ آج شادی کا تیسرا دن تھا۔ شادی کے ہنگامے میں اب تک تھم چکے تھے۔ آج گھر میں سب ہی لوگ شادی کی تھکن اتار رہے تھے۔ سب ہی لوگ دیر سے سو کر اٹھے تھے۔ میں نئی نویلی دلہن تھی، اس لیے مجھے کسی نے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ 12 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو میری نند میرے لیے ناشتہ لے کر آ گئی۔ ناشتہ کر کے میں کمرے سے باہر آ گئی اور گھر والوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اسی اثناء میں مجھے اپنی طبیعت تھوڑی گرتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا اور سب کے ساتھ ہنس بول کر وقت گزارنے لگی۔ ظاہر ہے شادی کا گھر کچھ دن کچھ مہمان بھی تو تھے، اب بھی موجود تھے۔ میرے شوہر کی دوسری شہر میں پھپھو بھی آئی ہوئی تھی، اب تک گھر میں موجود تھی۔ وہ مجھے اوپر سے نیچے تک بغور غور سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی موجودگی کی وجہ سے میں مسلسل نروس ہوئے جا رہی تھی، کیونکہ جس طرح سے وہ مجھے گھور رہی تھی، اچھے سے اچھا بندہ بھی ویسے دیکھنے سے نروس ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ میں وہاں بیٹھ کر مسلسل بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، کیونکہ اب مجھ سے وہاں بیٹھنا محال محسوس ہو رہا تھا۔ ایک تو میرے پیٹ کا درد کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، اوپر سے پھپھی کی نظریں جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ کمرے میں آ کر میں تھوڑا سکون کا سانس لیا۔ دوپہر ہو چکی تھی تو میں کچھ دیر سونے کی غرض سے بستر پر لیٹ گئی۔ یہی سوچا کہ شاید اس طرح میرے درد کو کچھ آرام مل جائے گا۔ اب سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ شام میں جب میری آنکھ کھلی تو عصر کی اذان کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے کچھ دیر کسل مندی سے بستر پر لیٹی رہی۔ مجھ میں اٹھنے کی ہمت بالکل نہیں تھی، مگر میں ابھی اس گھر میں نئی تھی، مجھے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا تھا۔ اماں کے گھر میں تو جب مرضی چاہتی سو کر اٹھ بیٹھتی، مگر یہ سسرال تھا اور یہاں سسرال والوں کی مرضی سے ہی چلنا تھا۔ جب بھی میں نے ناشتے چاہتے ہوئے بھی بستر سے اٹھ گئی اور نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرنے چلی گئی۔ جب منہ ہاتھ دھو کر وضو کر کے کمرے میں آئی تو اچانک مجھے اپنے پیٹ میں دوبارہ ہلکا سا درد محسوس ہوا، جسے میں نے دوبارہ سے اپنا وہم سمجھا اور عصر کی نماز کی ادائیگی کرنے لگی۔ دعا کرنے لگی کہ میرے پیٹ کا درد کم ہو جائے، مگر یہ درد کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ میں نے دعا کر کے جائے نماز طے کر کے اس کی جگہ پر رکھی اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پیٹ میں درد اٹھنے کی رفتار میں تیزی آنے لگی۔ میری حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ پیٹ میں درد شدید تر ہوتا جا رہا تھا۔ کسی کو بولنے کی بھی میں خود میں ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ جس حالت میں بیٹھی تھی اسی حالت میں بیڈ پر لیٹ گئی۔ مجھ سے درد برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میری حالت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خیر ہوتی جا رہی تھی۔ میرے شوہر بھی اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے۔ کافی دیر مجھے اس طرح درد کی شدت سے تڑپتے گزر گئی۔ کچھ دیر انہوں نے میری گھر ہوتی حالت دیکھ کر مجھ سے میری طبیعت کے بارے میں پوچھا، کیونکہ میرا رنگ بالکل پیلا پڑ چکا تھا۔ پیٹ کا درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میرے شوہر نے میری یہ حالت دیکھی تو مجھ پر ڈاکٹر کے پاس چلنے پر زور دیا، مگر میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے ان سے گھر میں ہی موجود کوئی پیٹ درد کی دوائی مانگی تو وہ خاموش ہو گئے۔ گھر میں ہی موجود پیٹ درد کی دوا دے کر مجھے دے دی، مگر دوائی کھا کر بھی میرے درد کو آرام نہیں مل رہا تھا۔ کچھ وقت کے بعد درد کی شدت میں کمی ہونے لگی اور مجھے آرام آنے لگا تو میں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ 1-2 گھنٹے سکون سے گزر گئے اور میرے شوہر بھی مطمئن ہو گئے کہ میری طبیعت اب ٹھیک ہو چکی ہے، مگر پھر کچھ دیر بعد دوبارہ مجھے درد کا ایسا احساس ہوا، مگر اس بار درد پہلے سے بھی کہیں زیادہ شدت کا تھا۔ دوبارہ سے میری حالت بگڑنے لگی تو میرے شوہر نے مجھ پر ڈاکٹر کے پاس چلنے کو زور دیا۔ ابھی شادی کا تیسرا دن ہی تھا اور میں ان کے ساتھ جانے سے جی کترا رہی تھی، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ مجھے تیار ہونے کو کہا اور خود بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے تیار ہونے کے لیے نکل پڑے۔ کمرے سے باہر آئی تو ساس بھی میری طبیعت کو لے کر پریشان تھی۔
انہوں نے دعا دی کہ ہم دونوں کو ڈاکٹر کے پاس بھیجا۔ ڈاکٹر کے پاس پہنچ کر ہم دونوں اپنے نمبر کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ ہسپتال میں ہر طرح کے لوگ موجود تھے۔ میرا درد مجھے بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر ٹہلنے لگی تھی۔ مجھے کسی کل سکون نہیں آ رہا تھا۔ میری طبیعت میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے شوہر میری بگڑتی حالت دیکھ کر مزید پریشان ہوتے جا رہے تھے۔ جب میری طبیعت مزید بگڑی تو میری باری کا انتظار کیے بغیر ڈاکٹر مجھے ایمرجنسی لے گئی۔ ایمرجنسی میں لے جا کر ڈاکٹر مجھے چیک کرنا شروع کر دیا اور مجھ سے پوچھا کہ کہاں درد ہے۔ میں نے انہیں اپنے پیٹ کے حصے کو ہاتھ رکھ کر بتایا تو ڈاکٹر سوچ میں پڑ گئی۔ ڈاکٹر کو بھی میرے پیٹ درد کی وجہ خاص سمجھ نہیں آئی۔ اس نے مجھے درد کشا دوائیاں دے کر گھر رخصت کر دیا۔ گھر آ کر میں نے وہ دوائی کھائی اور سو گئی۔ صبح تک میرے پیٹ کا درد بالکل ٹھیک ہو گیا تھا اور میں پہلے کی طرح ہی چاقو چوبند ہو گئی تھی، مگر پھر شام تک میری طبیعت پہلے سے زیادہ بگڑ گئی۔ مجھے پھر سے ہسپتال لے جایا گیا۔ اس بار ڈاکٹر مجھے الٹرا ساؤنڈ کروانے کا مشورہ دیا۔ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ دیکھ کر ہی وہ کچھ بتا سکتی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ الٹرا ساؤنڈ ابھی اسی وقت کروا لیں۔ کچھ دیر بعد میں الٹرا ساؤنڈ کروا چکی تھی۔ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ آنے میں کچھ دیر باقی تھی۔ میری طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی۔ اسی وقت مجھے دوبارہ سے ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے دوبارہ درد کم ہونے کے انجیکشن لگا دیے، مگر درد کم نہیں ہو رہا تھا۔ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ دیکھتے ہی ڈاکٹر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ کافی دیر تک رپورٹ دیکھتی رہی مگر منہ سے کچھ نہ بولی۔ آخر کار میرے شوہر نے ہی ڈاکٹر کا مخاطب ہو کر کہا، رپورٹ کے بارے میں پوچھا کہ رپورٹ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے جو کچھ کہا وہ سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے اور میرے شوہر بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ڈاکٹر کیا بول رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ سکا کہ ڈاکٹر نے آخر کیا کہا ہے، مگر جب ڈاکٹر کی کہی ہوئی بات میری سمجھ میں آئی تو جیسے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میرے شوہر تو پہلے ڈاکٹر کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگے، اس کے بعد انہوں نے ایسی نظروں سے میری جانب دیکھا کہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں زمین پھٹے اور اس میں سما جاؤں۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں میرے لیے صاف صاف بے اعتباری دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی چھوت کی مریضہ ہوں، اور میں بس اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش میں مصروف تھی کہ آخر ڈاکٹر کی اس بات کے جواب میں کیا بولوں۔ میری دنیا ایک پل میں گھوم کر رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کچھ مہینے پہلے میں نے جو حمل ضائع کروایا ہے اس کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اور میری شادی کو بھی صرف 3 دن ہوئے تھے۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ میرے شوہر نے ڈاکٹر سے کہا کہ ابھی ہماری شادی کی صرف 3 دن ہوئے ہیں، تو ڈاکٹر مزید حیران ہوئی اور حقارت بھری نظروں سے میری طرف دیکھ کر کہا کہ اس بارے میں اپنی بیوی سے پوچھوں جو نہ جانے کہاں کہاں گن کھلا کر آئی ہے۔ ڈاکٹر کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر آسمان جیسے میرے سر پر آ گرا۔ میرے شوہر بیٹھے مجھے خون خوار نظروں سے گھور رہے تھے۔ میں مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وارڈ میں موجود نرسیں بھی میری جانب دیکھ کر ایک دوسرے کے کانوں میں خسر پھسر کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر میری طرف حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر کافی دیر خاموش بیٹھے زمین کو گھورتے رہے۔ میں اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہ بول پا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے میرے پاس کچھ بھی بولنے کو نہیں چھوڑا تھا۔ ڈاکٹر نے تو جیسے مجھے صفائی کا موقع بھی نہیں دیا تھا، سیدھا میرے دامن کو ہی داغدار کر دیا۔ میں کیفیت میں بیٹھی تھی، بے گناہ ہوتے ہوئے بھی میں اپنے شوہر کی نظروں میں نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں آخر اپنی بے گناہی کا یقین کیسے دلاؤں۔ مجھے اس وقت اماں کی باتیں شدت سے یاد آنے لگیں، جب وہ میری کم بولنے کی عادت سے پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ مجھ میں خدا نے اعتمادی کی بہت کمی رکھی ہے۔ میں نے کبھی بھی اپنے لیے کچھ نہیں بولا تھا، ورنہ نہ ہی مجھے اپنے لیے کچھ بولنا آتا ہے۔ آج جب اتنا اہم موقع تھا، میری کردار پر بات ہو رہی تھی، کیچڑ اچھالی جا رہی تھی، تو میرے ہونٹ سل چکے تھے، میرا دماغ جھک سے بالکل سن ہو چکا تھا۔ میں اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک نرس نے آ کر مجھے ڈرپ لگا دی تاکہ میرے پیٹ کا درد آرام ہو سکے۔ وہ ڈرپ تقریباً 2 گھنٹوں میں ختم ہوئی۔ یہ 2 گھنٹے میں نے سولی پر گزارے تھے۔ سامنے میرے شوہر زمین میں نظریں گاڑے بیٹھے تھے، اور میں اب تک ڈاکٹر کی اسی بات پر حیران تھی کہ ڈاکٹر ایسا کیسے بول سکتی ہے۔
یہ ساری باتیں سن کر میرے ہوش اڑ چکے تھے، کیونکہ میں بالکل پاکیزہ تھی اور کبھی بھی حاملہ نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب ڈرپ ختم ہوئی تو میرے شوہر مجھے لے کر گھر آ گئے۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، میرے پاؤں جیسے من بھاری ہو رہے تھے۔ مجھے اپنے شوہر کی سرخ آنکھیں دیکھ کر خوف محسوس ہو رہا تھا۔ حاملہ ہونا تو بہت دور کی بات، مجھے تو میرے شوہر کے علاوہ کبھی کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ میں بالکل پاکیزہ تھی تو ڈاکٹر یہ بات کیسے کر سکتی تھی؟ یہ سوچ کر میرے سر میں درد ہونے لگا۔ میرے شوہر مجھے جس طرح سے گھسیٹتے گھر لے کر آئے تھے وہی بات میرے لیے سہانے روح تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی، میرے شوہر سیدھی اپنی امی کے کمرے میں چلے گئے۔ انہوں نے مجھے اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں پوچھا تھا، ڈاکٹر کی بات پر ایمان لے آئے تھے۔ مجھے ایک بار بھی اپنی صفائی کا موقع نہ دیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اس بات پر پریشان ہو رہی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا، اس لیے سنا میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ میرے شوہر کے ساتھ ان کی امی بھی میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں آتے ہی مجھے کوسنا شروع کر دیا تھا کہ کیسی بدکردار بہو ان کے پلے باندھی گئی ہے۔ انہوں نے میرے سامنے ہی میری ماں باپ کو فون ملایا۔ انہوں نے بے نکت سنائی، یہ بھی کہا کہ وہ آ کر مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، وہ ایسی بات چلن بہو کو اپنے گھر میں نہیں بسا سکیں گی۔ اس سب معاملے میں میرے شوہر بالکل خاموش کھڑے رہے۔ وہ خاموشی سے اپنی امی کو میری امی ابی کی باتیں سناتے ہوئے سن رہے تھے۔ میری روح جیسے فنا ہو رہی تھی کہ مجھ سے کسی نے ایک لفظ بھی نہیں پوچھا اور سیدھا فیصلہ سنا دیا۔ لیکن مجھے اس وقت مجھ سے زیادہ اپنے ماں باپ کی پرواہ تھی کہ یہ سب سن کر ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ میں جانتی تھی میری ابا نے میری شادی کتنی مشکل سے کی تھی، کتنی ہی جگہوں سے انہوں نے قرض لیا تھا۔ ابھی قرض اتارنا تو دور کی بات، ابھی تو انہوں نے اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ اب ہر کتنا قرض چار چکا ہوگا۔ میری ساس مسلسل مجھے باتیں سنا رہی تھی، نہ جانے کون سی القابات سے نواز رہی تھی۔ میرے شوہر تو مجھے طلاق دینے کے لیے تیار بیٹھے تھے، بس میری ماں کا انتظار کر رہے تھے تاکہ طلاق دے کر مجھے ان کے ساتھ روانہ کر سکیں۔ میں ڈری سہمی سی ایک کونے میں مجرم بن کر کھڑی تھی۔ میری ساتھ تو اسی بات کا شکر ادا کر رہی تھی کہ جلد ہی ان لوگوں کو میری حقیقت پتہ چل گئی۔ کچھ دیر بعد میری اماں ابا میرے سسرال پہنچ گئے۔ ہم سب لوگ اس وقت لاؤنج میں موجود تھے۔ ہر طرف سے مجھ پر لعن طعن کی جا رہی تھی۔ وہاں موجود ہر شخص مجھے چبھتی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور میں کونے میں بس سکڑی سمٹی کھڑی روئے جا رہی تھی۔ مجھے بس رونے سے مطلب تھا، اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ میرے شوہر کی امی مجھے بد کردار اور بد چلن جیسے لفظوں سے نواز رہی تھی۔ میری ساس کو کہہ رہی تھی کہ انہوں نے لاکھ ہی منع کیا تھا کہ خاندان سے باہر شادی نہ کریں، مگر میری ساس نے ان کی ایک نہ سنی، اپنے بیٹے کے خاندان سے باہر شادی کر دی۔ ان کی پھوپھی کا خیال تھا شاید میری ساس اپنے بیٹے کے لیے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگے گی، مگر ساس ان کی جھگڑالو طبیعت سے واقف تھی۔ جب بھی انہوں نے اس کی شادی وہاں نہ کی، پھوپھی کو تو اپنے دل کے چھالے پھوڑنے کا موقع مل گیا تھا۔ اب وہ دل بھر کر میری ساس کو باطل سنا رہی تھی اور ساتھ ہی مجھے پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی۔ اماں ابا نے لاؤنج میں قدم رکھا تو میں بھاگ کر ان کے پاس چلی گئی، ان کے گلے لگ گئی، رونے لگی۔ اماں مجھے خاموش کروانے لگی، مگر میرے رونے میں مزید شدت آتی گئی۔ میں بے تحاشا رونے لگی۔ اتنا گھنٹوں تک مجھ پر جو قیامت گزری تھی، اب وہ آنسوؤں کی صورت باہر آنے لگی۔ میرے ماں باپ کو ساس نے اپنے پاس بٹھا کر ان لوگوں کو بہت کچھ سنایا۔ انہوں نے کیوں اپنی بد چلن بیٹی کو ان کے سر پر باندھ دیا۔ اماں میرے کردار کی صفائیاں دینے لگی۔ ابا کا جیسے سر جھک گیا۔ مجھے اس لمحے بہت بوڑھے نظر آنے لگے۔ میری اماں میری ساس اور شوہر کو یہی یقین دلا رہی تھی کہ لازمی کوئی غلط فہمی ہے، ورنہ ان کی بیٹی ایسی نہیں، مگر وہ لوگ کوئی بھی بات یا کوئی بھی دن کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ مجھے یہاں سے اپنے ساتھ لے جائیں آپ، وہ لوگ مزید ایک پل بھی مجھے اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے شوہر تو اسی وقت مجھے طلاق دے رہے تھے، مگر ابا نے ان کے پیروں میں اپنا سر رکھ دیا، ان سے کچھ وقت کی مہلت مانگ لی۔ میرے شوہر نے بھی اس بات راضی ہو گئے تھے کہ وہ مجھے کچھ وقت بعد طلاق دیں گے، لیکن میرے لیے اتنی مہلت ہی بہت تھی۔ کچھ وقت تو ملا، شاید میں اس طرح سے اپنی بے گناہی ثابت کر سکوں، یہ بتا سکوں کہ میں پاک دامن اور پاکیزہ ہوں۔ شادی سے پہلے مجھے کسی نے نہیں چھوا تھا، حاملہ ہونا تو بہت دور کی بات۔ میرے اماں ابا مجھے لے کر گھر آ گئے۔ میرے گھر میں ایک الگ
कोहराम मचा हुआ था। अभी शादी को तीसरा दिन था। मेरे शौहर की ज़बान पर तलाक देने की बातें थीं। ऊपर से मेरी किरदार पर लगा इतना बड़ा इल्ज़ाम था। इससे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। जब मेरे दोनों भाइयों ने डॉक्टर की कही गई ये बात सुनी तो वो दोनों मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े। मैंने सारे ज़माने में इनकी इज्जत न छोड़ी, उन्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मुझे सिर्फ रोने से मतलब था। मैं किसी को भी अपनी सफाई नहीं दे रही थी। अम्मा अब्बा ने बीच में आकर मेरे भाइयों को हाथ से मेरी जान छुड़वाई। देखते ही देखते ये खबर पूरे ख़ानदान में फैल गई कि मैं शादी से पहले हामिला हो चुकी थी और सब लोगों ने ये अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली थीं। अम्मा बारात पर सर जोड़कर अपने कमरे में बैठी मेरे आने वाले मुस्तकबिल के बारे में बातें करते रहे थे। मैं अपने आने वाले कल के बारे में सोच सोच कर हलकान थी। रात जागते हुए आंखों में कट गई। मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिल रहा था। सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो अम्मा अब्बा तैयार बैठे थे। मुझे देखकर अम्मा ने कहा कि मैं भी अपना हुलिया दुरुस्त कर लूँ। अम्मा से कोई सवाल ना किया और दोबारा कमरे में जाकर अपनी शक्ल और कपड़ों को देखा। अपना हुलिया सुधारने लगी। अपना हुलिया ठीक करके जब मैं बाहर आई तो अम्मा मुझे बताया कि वो मुझे लेकर दोबारा उसी डॉक्टर के पास जा रही हैं ताकि दोबारा से मेरा चेकअप करवाया जा सके, क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी अम्मा अब्बा के सामने गुजरी थी। अम्मा अब्बा मेरे किरदार से वाकिफ़ थे। वो चाह कर भी मुझ पर और मेरी किरदार पर शक नहीं कर सकते थे। इसलिए उन दोनों ने रात भर बैठकर यही सोचा कि डॉक्टर को मुझे दोबारा दिखाया जाए ताकि जो हकीकत हो वो खुलकर सामने आ जाए। हम लोग दोबारा उसी हस्पताल पहुंच गए। मेरे शौहर को भी अब्बा ने फ़ोन करके हस्पताल बुला लिया। वो आना नहीं चाहते थे मगर अब्बा ने बहुत ज़ोर दिया और वो खामोशी से उठकर आ गए। मेरा जब उनसे साफ ना हुआ तो उन्होंने मेरी जान में देखना भी गवारा नहीं किया। मैं अपनी आंसू पी कर रह गई। जब हमारा डॉक्टर का नंबर आ गया तो मैं अम्मा के साथ डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर मुझे देखते ही पहचान गई, मगर जब इन्हें अम्मा ने ये यकीन दिलाया कि ऐसा हो नहीं सकता कि मैं शादी से पहले हामिला हो गई हूँ और मैंने भी डॉक्टर को यकीन दिलाया मैं बहुत पाक दामन हूँ, तो डॉक्टर भी सोच में पड़ गई। उसने दोबारा से मेरा अल्ट्रासाउंड लिख कर दे दिया। अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी हस्पताल में मौजूद थी। मैं अम्मा के साथ दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाने लगी। अल्ट्रासाउंड करवा के फारिग हुई तो डॉक्टर ने कुछ देर बाद रिपोर्ट मिलने का कहा। ये वक्त मैंने जैसे सूली पर गुजारा। अगर आज अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में ऐसा ही कुछ आता कि मेरा घर तबाह हो जाता। यही वजह थी मेरा दिल अल्लाह के हुजूर दुआएं मांग रहा था कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आए, जो सच है वही सामने हो, वरना मेरा घर तो तबाह हो जाता। मुआशरे में मैं बदकिरदार होकर रह जाती। ऐसी बदनामी का दाग था जो ज़िंदगी भर मेरे दामना से नहीं छोड़ता। कुछ न करके भी मैं सब की नज़रों में मुजरिम बनी हुई थी। मेरा दर्द इस वक्त कोई नहीं समझ सकता। अपनों की आंखों में मैंने अपने लिए बहुत बेअतबारी देखी थी। इसकी वजह से मेरा वजूद रेज़ा रेज़ा हो गया था। कुछ देर बाद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई। वो रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास गई। इस बार मेरे साथ सिर्फ अम्मा नहीं, मेरे अब्बा और शौहर भी मौजूद थे। सास भी कुछ देर बाद वहाँ पहुँच चुकी थी। उनकी ज़ुबान पर तो यही था कि अब कौन से डॉक्टर को दिखाना बाकी रह गया। मुझे तलाक देकर ये मामला ख़त्म करें। मगर मेरे शौहर को अल्लाह का खौफ था। वो तलाक देने से पहले अच्छी तरह सब कुछ छानबीन कर लेना चाहते थे ताकि इन्हें अल्लाह की नाराज़गी का सामना ना करना पड़े। मुजरिमों की तरह डॉक्टर के सामने सर झुकाए बैठी थी। मेरे पीछे डॉक्टर की ज़ुबान पर निकलने वाले अल्फाज मुझे नई ज़िंदगी भी दे सकते थे या मुझे मौत की अथाह गहराइयों में फेंक सकते थे। मेरी ज़िंदगी अब डॉक्टर के हाथ में थी और डॉक्टर के मुंह से निकलने वाले फ़ैसले के इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर तक डॉक्टर मेरी तरफ देखती रही। फिर उसने मुझे पिछली रिपोर्ट मांगी जो मैंने उसे बैग से निकाल कर दे दी। डॉक्टर काफ़ी देर तक खामोशी से दोनों रिपोर्ट्स का मुआयना करती रही। उसके चेहरे पर नाकाबिले फ़हम तासरात थे। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर के चेहरे पर चौंकने का तासुर उभरा, जैसे कुछ खिलाफ़े तवक्का हुआ हो। डॉक्टर ने मेरी आज की रिपोर्ट मेरे सामने रखते हुए कहा कि मेरे पेट में दर्द की वजह बाहर का खाना था, जिसकी वजह से मेरे मैदे पर बरम आ गया था जब इतना शदीद दर्द उठ रहा था। मज़ीद कहा कि मैं शादी से पहले हामिला नहीं हुई थी। मेरी सास ने फ़ौरन कहा कि पिछली रिपोर्ट में उन्होंने नहीं बताया था कि मैं हामिला थी। तो डॉक्टर ने जो तफसील बताई थी सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। डॉक्टर ने कहा कि पिछली रिपोर्ट नाम की वजह से गलत फहमी का शिकार हो गई। मेरा नाम जरताशा गुल था, जबकि जिस औरत की वो रिपोर्ट थी मेरे पास थी उसका नाम
زرنش گل تھا۔ اس کا چند مہینے پہلے حمل ضائع ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں درد تھا، اس لیے ناموں کو ایک جیسے ہونے کی وجہ سے یہ ساری غلط فہمی ہوئی۔ ڈاکٹر نے اپنی غلطی مان کر ہم سب سے معذرت کی۔ میرا دل اسی وقت اللہ کے حضور شکر بجا لانے لگا۔ میرے شوہر نے سکھ کا سانس لیا اور شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ میرے ابا نے آگے بڑھ کر کہا کہ یہ سب ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا، اس طرح سے میرا گھر خراب ہونے سے بچ گیا۔ میں نے بھی اپنے شوہر کو معاف کر دیا کیونکہ غلطی تو ان کی بھی نہیں تھی، اس وقت حالات ہی ایسے تھے۔ آج میں اپنے گھر میں خوش و خرم زندگی بسر کر رہی ہوں۔ ناظرین، اگر اس طرح کی مزید کہانیاں آپ کو سننی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔